السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹخنے کے اوپر شلوار یا تہمت باندھنے کا احادیث سیاح، احادیث کا حوالہ نمبر بھی مطلوب ہے، انشاءاللہ مہربانی ہوگی آپ کی مہربانی کہ آپ نے اسے ہمارے فیس بک پیج پر بھیجا ہے وائس نوٹ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں نے اس فیس بک پیج کو زندہ کیا ہے اور اسے انشاءاللہ ایکٹیو مزید کریں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، بھائی نے یوٹیوب کے بارے میں پوچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آپ کی مہربانی، معذرت چاہتا ہوں، میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ میں آپ کا چینل سبسکرائب کر لوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے بھیجا ہے، سوال بھیجنے کے بعد میں اس کا جواب تیار کر کے یوٹیوب پر پیش کروں گا۔ اب یوٹیوب پر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کری ہے تو اطلاع آپ کو نہیں مل پائے گی، آپ کا سوال ادھورا رہے گا اور آپ یہ کہیں کہ عاقل صاحب نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے بدگمانی کا آپ شکار ہو جائے، تو اس لیے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ ہمارے چینل پر جاتے ہیں نا، یوٹیوب پر نو ٹی وی جدہ آپ لکھیں یوٹیوب پر تو آ جائے گا، وہاں پر سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوگا، SUBCRIBE سبسکرائب، تو اس کو جب آپ کلک کر دیں گے تو ایک اور بٹن وہاں پر ہوگا جو بیل کا بٹن ہے، جسے آپ بیل کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جرس یا گھنٹی کا بٹن۔ پھر اس کے برابر میں جب آپ گھنٹی کا بٹن بتائیں گے تو آل کا بٹن نظر آ جائے گا، تو اس کو کلک کر دیں۔ آل نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ترنت چاہیے تو یہ طریقہ بہت زیادہ مناسب ہے، ورنہ آپ پھر یہ سوچیں گے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ حدیثیں جاننا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں۔ شوف الوعید العظیم، شیخ عبدالعزیز الفوزانی فرما رہے ہیں کہ یہ وعید ہے اس سلسلے میں۔ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ان کو تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم أول واحد منهم المسبل الازار، تو اول واحد وہ ہے جو کہ اپنے ٹخنوں سے کپڑے نیچے رکھتا ہے۔ اور وہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف اور بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں متفق علیہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى، اس شخص کے بارے میں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔ اسے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری نمبر 5791 اور مسلم نمبر 5783 پر کتاب اللباس میں نقل کیا ہے، اور بلوغ المرام میں بھی، بلوغ المرام بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کو آپ خرید لیجئے تو اس کو حدیث نمبر 1249 پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کے قیامت کے دن جن سے اللہ رب العالمین نہ تو کلام کرے گا، جو حدیث آپ کو امام مسلم سے نقل کیا نا شیخ عبدالعزیز الفوزان نے، وہ حدیث نمبر 71 ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا
اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سامان بیچنے والا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث ضرور یاد کر لیجئے، اس کے اندر نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو نہیں بیچنا چاہیے اور احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، اور ٹخنوں کے نیچے کپڑے بھی نہیں لٹکانے چاہیے۔ کپڑا لٹکانے پر وعید عورتوں اور مردوں کے لیے یہاں اس چیز کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے یہی بات سمجھی، چنانچہ ترمذی اور نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ساتھ ہی یہ الفاظ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیا کریں۔ انہوں نے عرض کیا اس صورت میں ان کے پاؤں کھل جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک ہاتھ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ تو آپ عورت کا جو جسم ہے، عورت کے جسم کو چھپانا مقصود ہے، آپ اپنے جسم آپ کا جو عورت کا جو کپڑا ہے اس سے تو اس کو آپ چھپائیں گی، اس کو لٹکائیں گے، لیکن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مرد اس کو ظاہر ٹخنے سے اوپر اپنے کپڑے رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں کئی گز کپڑا اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے جو چلتی ہیں وہ دراصل خاص طور پر تقاریب میں وہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے عورتوں کو اپنے جسم سے زیادہ کپڑا عورتوں کے لیے تو جائز ہے لٹکانا، لیکن مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے صحیح جو احادیث ہیں اس سے وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا موٹا حصہ پکڑ کر فرمایا چادر کی جگہ یہ ہے کہ اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے، اگر یہ بھی نہ مانو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں ہے۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کو نیت ہے، ابو عیسیٰ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں، وہ حدیث تو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ عورتیں اپنے دامن کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیا کریں، وہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے جو احادیث بخاری اور مسلم کی احادیث آپ نے سن لی ہیں وہ کافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس موضوع پر وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو بھی اس طرز پر پہننے کی ہمیں توفیق بخشے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون